حالیہ پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان کو کامیابی دلوانے کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے فیلڈ مارشل بنائے جانے والے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو قسمت کا دھنی قرار دیا جا رہا ہے۔ 5 اسٹارز پر مشتمل فیلڈ مارشل اعلیٰ ترین فوجی رینک ہے جو 4 اسٹار جنرل کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ بطور فیلڈ مارشل ترقی پانے کے بعد جنرل عاصم منیر اب 4 اسٹار جنرل نہیں بلکہ 5 اسٹار جنرل شمار ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت 4 جنرلز موجود ہیں، 3 فورسز کے چیف جبکہ چوتھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں۔ فیلڈ مارشل پاکستانی فوجی تاریخ میں ایک اعلیٰ ترین فوجی عہدہ گردانا جاتا ہے جو غیر معمولی خدمات انجام دینے والے جنرل کو اعزازی طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ عہدہ عمومی طور پر جنگی مہارت میں شاندار خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کبھی بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا اور اسی لیے اس کے نام کے ساتھ ریٹائر کا لفظ کبھی نہیں لکھا جاتا۔ وفاقی حکومت نے رواں ماہ کے اوائل میں روایتی حریف پڑوسی ملک انڈیا کے خلاف محدود جنگ کے بعد بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ وفاقی حکومت نے ایک اعلامیے میں بتایا، حکومت پاکستان کی جانب سے انڈیا کے خلاف مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کی بنیاد پر ملکی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر پاکستانی تاریخ کے دوسرے آرمی چیف ہیں جو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس سے قبل فوجی صدر ایوب خان نے 1959 میں خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ اس لیے سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے جرنیل ہیں جن کو ایک جمہوری دور میں فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ سید عاصم منیر راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ایک ہیں جو روایتی تربیتی اسکول کاکول کی بجائے منگلہ کے آفیسرز ٹریننگ اسکول یا OTS کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان کا تعلق منگلہ کے 70ویں OTS کورس سے ہے۔ عاصم منیر کو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا تھا۔ وہ آرمی چیف بننے سے پہلے ایک 3 اسٹار جنرل کے طور پر GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات تھے۔ اپنے ہر خطاب میں قرآن کی آیات کا حوالہ دینے والے حافظ سید عاصم منیر کے بارے میں ان کے قریبی لوگوں کا بتانا ہے کہ وہ بچپن میں ایک قابل طالب علم تھے۔ انہوں نے صرف 2 برس کے دورانیے میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ عاصم منیر سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کچھ عرصے کے لیے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بھی سربراہ رہے۔ انہوں نے ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد 27 نومبر 2018 کو ISI کے سربراہ کے طور پر چارج سنبھالا تھا۔ اس کے 9 ماہ بعد 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے جنرل فیض حمید کو ISI کا چیف بنا دیا تھا اور عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل عاصم منیر DG ملٹری انٹیلیجنس اور فورس کمانڈ نادرن ایریاز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ دفاعی مبصرین کے مطابق عاصم پہلے فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے آرمی چیف بننے سے پہلے 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کی۔ عاصم منیر نے بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ آرمی چیف بننے سے چند روز پہلے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، تاہم وفاقی حکومت نے ایک خصوصی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی ملازمت میں توسیع کر کے انہیں ترقی دے دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں قسمت کا دھنی کہا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل عاصم منیر کو خود کو منوانے والا جرنیل بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سے مشکل اہداف انتہائی کامیابی سے حاصل کیے۔ مبصرین کے مطابق عاصم منیر اس لیے بھی خوش قسمت ہیں کہ حالیہ زمانے میں کسی فوجی سربراہ کو روایتی حریف انڈیا پر جنگ میں ایسی واضح برتری حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عاصم منیر کے والد سید سرور منیر راولپنڈی کے لال کرتی اسکول میں پرنسپل تھے۔ انہوں نے اپنے محلے میں مسجد بنوائی جہاں سے سید عاصم منیر نے قرآن حفظ کیا۔ عاصم منیر کے پرانے محلے داروں کے مطابق جنرل عاصم منیر کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور تھا۔ ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور ہاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔